بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 86 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حکایت ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ دو طبیب ڈاکٹر، دو طبیب اس کا علاج کرنے لگے۔ دو طبیب اس کا علاج کرنے لگے۔ اگرچہ دونوں بڑے تجربہ کار اور علم طب کے پورے ماہر تھے۔ اگرچہ دونوں بڑے تجربہ کار اور علم طب یعنی ڈاکٹری کا علم طب کے پورے ماہر تھے، مگر مرض کی تشخیص میں ان کا اتفاق رائے نہ ہوا۔ مگر مرض کی تشخیص میں ان کا اتفاق رائے نہ ہوا۔ ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ، جو علاج ایک کرتا دوسرا اس کے خلاف اور ہی بتاتا۔ جو علاج ایک کرتا دوسرا اس کے خلاف اور ہی بتاتا۔ آخر کار ان کی نا اتفاقی سے بادشاہ زیادہ بیمار ہو گیا۔ آخر کار ان کی نا اتفاقی سے بادشاہ زیادہ بیمار ہو گیا اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ بادشاہ کا وزیر بڑا عقل مند تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ طبیبوں کے اختلاف رائے کے سبب بادشاہ کی جان جاتی ہے، تو اس نے ان میں سے ایک کو کسی کام پر باہر بھیج دیا اور دوسرے کو علاج پر مقرر کیا۔ ابھی تھوڑے دن بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ بادشاہ کی طبیعت سنبھل گئی اور تندرست ہو گیا۔ اب وزیر نے بادشاہ کی خدمت میں بیماری کے بڑھ جانے اور طبیبوں میں سے ایک کو نکال دینے کی وجہ بیان کی۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں یہ بات کیوں کر سوجھی کہ اگر ایک ہی علاج کرے تو بہتری کی امید ہے۔ وزیر نے کہا، خدائے تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، لو کان فیہما آلہۃ
إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا بھی ہوتے تو دونوں کا انتظام بگڑ جاتا۔ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا بھی ہوتے تو دونوں کا انتظام بگڑ جاتا۔ پس میں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اگر دو طبیب آپ کا علاج کریں گے میں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اگر دو طبیب آپ کا علاج کریں گے تو آپ شفا نہیں پائیں گے، اسی لیے ایک کو باہر بھیج دیا اور دوسرے سے علاج کرایا سو خدا کا شکر ہے کہ آپ تندرست ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا کی اس بڑی بھاری سلطنت پر ایک ہی بادشاہ حکمراں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا کی اس بڑی بھاری سلطنت پر ایک ہی بادشاہ حکمراں ہے، جس کے سامنے دنیاوی بادشاہ ایسے ہی عاجز اور محتاج ہیں جیسے ان کا ادنا غلام ان کے آگے، اور وہی ایک بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا معبود ہے، اور وہی ایک بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا معبود ہے۔ پھر سے دیکھیں پورا سبق۔ حکایت: ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، دو طبیب اس کا علاج کرنے لگے، اگرچہ دونوں بڑے تجربہ کار اور علم طب کے پورے ماہر تھے، مگر مرض کی تشخیص میں ان کا اتفاق رائے نہ ہوا، ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ، جو علاج ایک کرتا دوسرا اس کے خلاف اور ہی بتاتا۔ آخر کار ان کی نا اتفاقی سے بادشاہ زیادہ بیمار ہو گیا اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ بادشاہ کا وزیر بڑا عقل مند تھا، جب اس نے دیکھا کہ طبیبوں کے اختلاف رائے کے سبب بادشاہ کی جان جاتی ہے، ان میں سے ایک کو کسی کام پر باہر بھیج دیا اور دوسرے کو علاج پر مقرر کیا۔ ابھی تھوڑے دن بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ بادشاہ کی طبیعت سنبھل گئی اور تندرست ہو گیا۔ اب وزیر نے بادشاہ کی خدمت میں بیماری کے بڑھ جانے اور طبیبوں میں سے ایک کو نکال دینے کی وجہ بیان کی۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں یہ بات کیوں کر سوجھی کہ اگر ایک ہی علاج کرے تو بہتری کی امید ہے؟ وزیر نے کہا، خدا تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا بھی ہوتے تو دونوں کا انتظام بگڑ جاتا۔ پس میں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اگر دو طبیب آپ کا علاج کریں گے تو آپ شفا نہیں پائیں گے، اسی لیے ایک کو باہر بھیج دیا اور دوسرے سے علاج کرایا، سو خدا کا شکر ہے کہ آپ تندرست ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا کی اس بڑی بھاری سلطنت پر ایک ہی بادشاہ حکمراں ہے، جس کے سامنے دنیاوی بادشاہ ایسے ہی عاجز اور محتاج ہیں جیسے ان کا ادنا غلام ان کے آگے، اور وہی ایک بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا معبود ہے۔